السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اس حوالے سے چند باتیں عرض ہیں۔ آپ نے کوکب نورانی کا بیان پیش کیا ہے اور اس میں کوکب نورانی صاحب کی طرف سے کچھ میلاد کے ثبوت میں جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی جو ہے کیفیت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال ہماری طرف سے کیا جاتا ہے کہ مروجہ میلاد جو بریلوی مناتے ہیں اپنے مروجہ انداز میں، کیا یہ صحابہ نے کیا؟ تو اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں سب سے پہلے کہ اپنے کسی مولوی کی کتاب میں دکھا دو، قرآن و سنت میں دکھا دو کہ جو کام صحابہ نے کیا ہو وہی کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جس کام کو آپ عبادت یا شریعت کا درجہ دیں گے اس کو آپ خیر القرون سے ثابت کریں گے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ اسی لیے جب آپ مروجہ میلاد کو عبادت یا شریعت کا درجہ دیتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس مروجہ میلاد کو قرآن و سنت سے، خیر القرون سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت کریں۔ یہ ہمارا سوال تب ہوتا ہے جب آپ اس کو عبادت اور شریعت کا درجہ دیتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب اگلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے یہ سب کچھ ثابت کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کی جو بنیادی بات ہے وہ آپ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے۔ باقی ہمارے علماء کی کتابیں، تو ہمارے علماء کی کتابوں میں سے آپ کو کئی کتابیں دکھائی جا سکتی ہیں جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شریعت، عبادت جس کو آپ بنائیں گے، سمجھیں گے، اس کا ثبوت خیر القرون سے ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ لوگوں اگر ایمان صحابہ جیسا لے کر آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایمان صحابہ جیسا معتبر ہے تو عمل بغیر صحابہ کے کیسے معتبر ہو گیا اور اس نے عبادت کا درجہ کیسے لے لیا؟ اس پر میں اور بھی آیات پیش کر سکتا تھا، لیکن مطالبے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت کہی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ بات فرما رہا ہے کہ ایمان صحابہ جیسا معتبر ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اعمال بغیر صحابہ کے کیے ہوئے کیسے معتبر اور دین اور عبادت اور شریعت کا حصہ بن جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان پر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے۔ بجائے اس کے کہ میں اپنے علماء کی کتابیں پیش کروں یا حدیثیں پیش کروں، میں نے اتمام حجت کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی ہے۔ کوکب نورانی صاحب کے لیے تقریباً اگر علاج لا مرض نہ ہوا تو انشاءاللہ، لا علاج مرض نہ ہوا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ لا علاج مریض کا علاج تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب اگر مروجہ انداز میں یہ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہے تو جشن دیوبند کیسے جائز ہو گیا، ختم بخاری کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں، ہمارا میلاد پر آپ سے اختلاف سمجھیں پھر اگلی بات کریں۔ میلاد پر ہمارا اختلاف آپ سے یہ ہے، ذکر ولادت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، براہین قاطعہ میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے دیگر بزرگوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نفس ذکر ولادت مستحب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نفس ذکر ولادت کے لیے صحابہ سے ثبوت ہے کہ صحابہ نے تذکرہ کیا، نبی نے تذکرہ کیا، دیگر بزرگوں سے ثابت ہے، اس بات میں اختلاف نہیں ہے، اور میں غیر اختلافی بات کو یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، چاہے ہم اجتماع کرے ہیں رائے کا، چاہے ہماری طرف سے جلسہ ہو، ریلی ہو، سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ ہم اسے عبادت یا شریعت کا درجہ دیتے ہوں۔ ہم کہتے ہوں جناب یہ جو ہم جلوس نکال رہے ہیں یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، جیسے آپ حضرات کے میلاد کے حوالے سے آپ کے علماء نے اس کو ایک شریعت کا درجہ دے دیا مروجہ میلاد کو، اور کہا جناب یہ واجب ہے، فرض ہے، اور بعض نے تو فرض عین نماز کی طرح تک فرض عین کہہ دیا۔ حوالہ جات انشاءاللہ ثبوت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگلی بات یہ تھی کہ ہم جب ان ساری چیزوں کو عبادت سمجھتے نہیں، ان نفس ان اعمال کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اس اجتماع کو عبادت نہیں سمجھتے، تو اس پر ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت کیسے آئے گی؟ نفس اجتماع کی بات کر رہا ہوں اور ریلی کی بات کر رہا ہوں، ہم اسے شریعت کا درجہ ہی نہیں دیتے، شریعت میں سے کسی درجے کو ہم اس کو شریعت کے کسی حکم سے ہم ثابت ہی نہیں کرتے، تو ہم سے اس دلیل کا مطالبہ بھی غلط ہے اور صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے دماغ کی یہ اصلاح فرمائیں کہ آپ اپنے میلاد کو ثابت کریں نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہماری طرف سے جشن نہیں منائے جاتے تھے یا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس وقت تک آپ کا میلاد ثابت نہیں تھا۔ جب سے ہم نے ریلیاں نکالنی شروع کر دی آپ کا میلاد بھی ثابت ہونے لگ گیا۔
کچھ تو خدا کا خوف کرو. تم کہہ رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جشن دیوبند یہ کرتے ہیں اس سے ہمارا جشن نبی ثابت ہو گیا. دیکھیں ہم نے جشن دیوبند کو شریعت کا درجہ نہیں دیا. آپ جشن میلاد کو شریعت کا درجہ نہ دیں. ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ جشن میلاد شریعت کا درجہ نہیں ہے. آپ نہ دیں پھر اس سے آپ استدلال کرنے کی کوشش کریں. جبکہ آپ کے بزرگ تو جشن میلاد کو عبادت فرض اور واجب تک کے درجے دے چکے ہیں. اس کا کیا بنے گا؟ اس بات کو چھیڑے بغیر نفس سے جشن دیوبند سے آپ یہ سب کچھ ثابت کر رہے ہیں. اگلی بات انہوں نے کی کہ جشن دیوبند سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جناب جشن دیوبند انہوں نے کر دیا تو اب جشن دیوبند سے ہمارا جشن میلاد ثابت ہو گیا اور ان کی عمر پتہ چل گئی ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جشن میلاد دارالعلوم دیوبند کے بننے پر کیا گیا تھا کہ اتنا وقت ہو چکا ہے. یہ نہیں کہا گیا ہمارا مذہب اس وقت بنا ہے. آپ خواہ مخواہ بات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں جشن دارالعلوم دیوبند ایک مدرسے کی بنیاد کی خوشی اور کہاں وہ، اور پھر کہنے لگے ہم تو 1400 سال سے ہیں. یہ منہ اور مسور کی دال اپنے منہ میں مٹھو بننے کی کوشش نہ کریں. محترم آپ کی عمر کا ہمیں اندازہ ہے. احمد رضا خان سن 1340 میں مرا تھا اور 1340 سے اس نے ٹوٹل 60 سال کے قریب کی عمر پائی ہے. آپ اس وقت سے ہیں، اس سے پہلے سے آپ ثابت کریں نا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ میلاد ثابت کرو صحابہ سے، خیر القرون سے، تو آپ کہتے ہیں جناب وہاں سے تو ثابت ہی نہیں ہے، وہاں تو آپ پھنس جاتے ہیں. اور آپ 1400 سال سے ہیں. خدا کا خوف کرو. 1400 سال سے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال قرآن و سنت سے، خیر القرون سے ثابت ہیں. آپ کے اعمال جن کو آپ شریعت کا درجہ دیتے ہیں وہ جب ان سے ثابت نہیں تو آپ 1400 سال سے پہلے سے کیسے آ گئے؟ اور کوکب نورانی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ اپنی عمر ذرا دیکھیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہیں گے جی میں 50 سال پہلے پیدا ہوا. ہم کہیں گے جناب دیکھو بریلویت 50 سال پہلے آئی ہے، کیونکہ آپ تو 50 سال پہلے پیدا ہوئے نا. آپ کا کون سا مدرسہ ہے جس کو بنے ہوئے 150 سال ہوئے ہیں؟ مجھے اپنا ایک مدرسہ ذرا دکھا دیں اگر آپ میں ہمت ہے تو. آپ کا مدرسے کو بنے ہوئے 150 سال نہیں ہوئے، کسی ایک مدرسے کو بنے ہوئے، تو آپ 1400 سال پہلے سے کیسے آ گئے؟ اور کون سا آپ کا مدرسہ ہے جس کی تاریخ بنیاد موجود نہیں ہے؟ کوئی 10 سال ہے، کوئی 15 سال ہے، کوئی 20 سال ہے. کوئی ایک مدرسہ تو دکھائیں جس کی بنیاد ہی ہم سے پہلے کی ہو. آپ کے تو کسی مدرسے کی بنیاد بھی ہم سے پہلے کی نہیں، تو آپ ہم سے پہلے سے کیسے آ گئے؟ دارالعلوم دیوبند بنا ہندوستان میں انگریزوں کے تسلط کے بعد. دارالعلوم دیوبند بنا ایسے شہر کے اندر جہاں پہلے مدارس نہیں تھے، مدرسوں کی بنیاد ڈلی. صرف یہ بات ہے، وہ مذہب کی بنیاد نہیں تھی، مدرسے کی بنیاد تھی. خواہ مخواہ اختلاط اور خلط مرت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ وفات کے حوالے سے ہمارے اکابرین کا حوالہ دیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو لکھا ہے کہ نبی کی وفات کا دن نہیں تھا. دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے یہ کنفرم کوئی بات نہیں کی کہ یہی دن فلاں تاریخ کو ہی پیدائش ہوئی ہے اور فلاں دن فلاں تاریخ کو ہی وفات ہوئی ہے. اس بارے میں واقعی پیدائش کے حوالے سے بھی اختلاف رہا ہے اور وفات کے حوالے سے بھی تاریخوں میں اختلاف رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے یہ لکھا، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کے علماء نے کیا لکھا. آپ کے علماء صلاح الدین سعیدی بریلوی وہ اپنی کتاب رسائل میلاد محبوب صفحہ نمبر 324 پر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول کو ہے. پروفیسر مسعود جو آپ کے نزدیک ماہر رضویات اور محقق اور پتہ نہیں کتنے القابات کے حامل ہیں، وہ اپنی کتاب آنا جانا نور کا کے صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ بروز پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے. تو آپ یہ بات کریں کہ جناب ہم جو ہے 12 ربیع الاول گویا آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے نہیں لکھا. باقی آپ یہ دیکھیں تمام کے تمام پرانے لوگ اس کو آج تک 12 وفات کا مہینہ اور 12 وفات کا دن کہتے آئے ہیں. ہم یہ بات نہیں کہتے کہ کنفرم کیا ہے، لیکن آپ اس بات پہ ذرا خود غور کریں نا کہ آپ کو وہی دن چننے کی کیا ضرورت تھی جس حوالے سے آپ کے علماء میں سے بھی کچھ نے لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول ہی تاریخ وفات ہے. آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آخر یہ کیا ایسے اہم مسئلہ تھا کہ آپ کو یہی دن چننا پڑا؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 کہتے ہو، 9 کو منا لو. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر 9 کو ہوگا ہم منائیں گے. ہم نے تو پہلے سے بتا دیا کہ ہمارا منانے کا نہ مزاج ہے نہ شریعت نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے. شریعت کہتی سر تسلیم خم، ہم ضرور بالضرور کرتے. شریعت کا حکم ہوتا، شریعت کا حکم نہیں، ہم کرتے نہیں. وہ 9 کو ہو، 10 کو ہو، 8 کو ہو. لیکن آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ جب آپ کے بعض علماء نے بھی 12 ربیع الاول کو یوم وصال یوم وفات لکھا ہے تو اسی دن کو آپ چن رہے ہیں اور چن کر خوشیاں منا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس بات پہ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنی قوم کو اپنے جلسوں میں بدھو بناتے ہیں
ہمارا سامنا کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آئیں نا ذرا، اگر آپ میں ہمت ہے تو مرد میدان بنے، میدان میں آئیں۔ اور آخر میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ وفات نبی علیہ السلام کی اگر 12 کو ہے تو وفات کا جشن مناتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ وفات پر تو وہ روئے نا جس کا نبی فوت ہو چکا ہے، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ تو یہ قوم کو صرف سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور زندہ باد کے حصول کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ ان کو بیوقوفوں کو اتنی بات تو ان کو بھی پتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے وفات نہیں پائی اور آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ کا انتقال نہیں ہوا، وصال نہیں ہوا، تو آپ کے بڑوں نے پھر یوم وصال 12 اور جناب دوسری تاریخیں کیوں لکھی ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی حوالے پیش کیے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ نبی کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو یہ وفات نہیں مانتے کہ آپ نفس وفات کے منکر ہیں، تو آپ قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ کی وفات آنی ہے۔ نفس وفات کا انکار تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ ہاں، وفات کے بعد کی حیات پر اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم وفات کے بعد حیات کے قائل ہیں، لیکن قوم کو بدھو کیوں بناتے ہو؟ معاملات کو کیوں الجھاتے ہو؟ ایک ہے نفس وفات، اگر وفات نہ ہوئی ہوتی تو آپ کے علماء 12 ربیع الاول یا دیگر تاریخیں وفات کی کبھی نہ لکھتے۔ وفات کی تاریخیں موجود ہیں، آپ ان کو مانیں اور مان کر تسلیم کریں، خواہ مخواہ زندہ باد کے نعروں کے حاصل کرنے کے لیے ایسی بےہودہ باتیں نہ گھڑیں اپنی طرف سے۔ اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 پہ احمد رضا خان نے، بریلوی مسلک کے بانی اور عالم احمد رضا خان نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پر جمہور کا قول نقل کیے اور کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سیرت رسول عربی، جس کے بارے میں آپ حضرات کے علماء کا کہنا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 172 پہ بھی لکھا گیا ہے کہ جمہور علماء نے 12 ربیع الاول کو یوم وفات قرار دیا ہے، یوم وصال قرار دیا ہے۔ تو آپ ان اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیوں ایسا لکھ دیا؟ اور آخری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے سامنے آؤ اگر ماں کا دودھ پیا ہے۔ میں کوکب نورانی صاحب کو کہتا ہوں کہ میدان میں آ جاؤ، میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ نے ماں کا دودھ پیا ہوگا اور آپ شفیع کاڑوی کے اپنے بیٹے ہوں گے تو آپ آئیں گے میدان میں اور ہم سے آ کر اس موضوع پہ، ربیع الاول کے موضوع پہ بات کرنی ہے تو آ جائے میدان میں۔ آپ نے اس موضوع پر چیلنج دیا ہے، ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے۔ کوکب نورانی صاحب، پسو پیش نہیں کرنا، دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، اب چھوٹے بڑے اور فلانے ڈھمکانے کی باتوں کا سہارا مت لینا۔ آپ نے کہہ دیا ہے کہ میدان میں آؤ، میرے سامنے آؤ، ماں کا دودھ پیا ہے، آ جاؤ میدان میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے یا میں نے پیا ہے، اور آپ نے حلال کا پیا ہے یا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن مجھے امید یہی ہے کہ کوکب نورانی صاحب آپ مرتے مر جائیں گے، اب تو آپ کی عمر ویسے بھی کافی ہو چکی ہے، آپ کے بڑے بھی اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہمارے چیلنجوں کو قبول نہیں کر سکے، اور آپ بھی چلے جائیں گے لیکن ہمارے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کے دوسرے حضرات، بڑے حضرات سے بھی، کہ آپ تو کیا مناظرہ کریں گے، آپ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن انشاءاللہ میدان میں آپ کبھی نہیں آنے کی ہمت کریں گے۔ اور اگر ہمت ہوگی تو ہماری اس بات کا آپ جلد جواب دیں گے۔ آپ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم آج آپ کے چیلنج کو آج قبول کر رہے ہیں، اب ہمت کریں، اگلا قدم اٹھائیں اور ہم سے بات طے کریں۔